اگست 1947 یہ وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ صرف ہندوستان کی آزادی کا جشن نہیں تھا، بلکہ ایک ہی وقت میں دو بالکل الگ کہانیاں جنم لے رہی تھیں۔ ایک طرف تقسیم کا ایک خوفناک المیہ تھا، تو دوسری طرف اتحاد کا ایک معجزہ۔ تو چلیے آج ہم اس پیچیدہ تاریخ کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ یہ تھے سر سائرل ریڈکلف، ایک برطانوی وکیل جنہیں ایک ایسے برِ صغیر کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا کام سونپا گیا جس سے انہوں نے کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ سوچئے ذرا، ان کے پاس صرف چند نقشے تھے، کچھ پرانے اعداد و شمار اور ایک پینسل۔ انہیں کیا اندازہ تھا کہ ان کی کھینچی ہوئی ایک سیدھی سی لکیر کروڑوں زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دے گی؟ تو ریڈکلف کی اس لکیر کا نتیجہ کیا نکلا؟ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے المناک ہجرتوں میں سے ایک، تقریباً 2 کروڑ یعنی 20 ملین انسان، جنہیں اپنے گھر، اپنی زمین، اپنی یادیں، سب کچھ چھوڑ کر ایک انمعلوم مستقبل کی طرف چلنا پڑا۔ آخر یہ کام اتنا ناممکن کیوں تھا؟ وجہ تھی وقت۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ریڈکلف کو یہ کام کرنے کے لیے صرف 5 ہفتے دیے۔ جی ہاں، صرف 5 ہفتے۔ اتنے بڑے ملک جہاں کروڑوں لوگ رہتے تھے، اس کی قسمت کا فیصلہ صرف 5 ہفتوں میں کرنا تھا، اور وہ بھی ایک ایسے شخص کو جس نے یہ سرزمین پہلے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ ریڈکلف کے سامنے 2 سب سے بڑے سوال تھے، کولکتہ اور لاہور کا کیا ہوگا۔ کولکتہ اپنی ہندو اکثریت اور معاشی اہمیت کی وجہ سے ہندوستان کو دے دیا گیا، لیکن لاہور کا فیصلہ بہت مشکل تھا۔ یہاں دونوں قوموں کی بڑی آبادی تھیں۔ آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ لاہور پاکستان کو دیا جائے تاکہ نئے ملک کے پاس ایک بڑا شہری اور ثقافتی مرکز ہو۔ اس جلد بازی کی قیمت کیا تھی؟ ایک لفظ میں، تباہی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے سرحد کے حتمی نقشے کو 15 اگست کے بعد تک خفیہ رکھا۔ وہ چاہتے تھے کہ آزادی کا جشن خراب نہ ہو، لیکن اس تاخیر نے غیر یقینی کی آگ کو اور بھڑکا دیا۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ صبح کس ملک میں آگ کھولیں گے۔ کوشش تو کی گئی امن قائم رکھنے کی، 55,000 فوجیوں کی خاص فورس بنائی گئی، لیکن یہ کوشش سمندر میں ایک قطرے کے برابر تھی۔ 2 کروڑ بے گھر لوگوں کے سیلاب کے سامنے یہ فوجی بالکل بے بس کھڑے دیکھتے رہ گئے۔ اور اس افراتفری کا سب سے خوفناک پہلو تھی بھوت ٹرینیں۔ یہ ٹرینیں جب نئی سرحد پار کرتیں تو ان میں مہاجرین کی لاشیں بھری ہوتی تھیں۔ کبھی کبھی ٹرین کی دیوار پر لکھا ہوتا آزادی کا تحفہ، اور یہ صرف ایک طرف سے نہیں ہو رہا تھا۔ ایسی ٹرینیں دونوں طرف سے آ جا رہی تھیں اور نفرت کی آگ کو مزید بھڑکا رہی تھیں۔ لیکن جہاں پنجاب نفرت کی آگ میں جل رہا تھا، وہیں کلکتہ میں ایک معجزہ ہونے والا تھا۔ سب کو ڈر تھا کہ یہ شہر اگلا مقتل گاہ بنے گا، لیکن وہاں ایک اکیلا شخص تاریخ کا دھارا موڑنے والا تھا۔ جب فوج بے بس ہو گئی تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی آخری امید کا رخ کیا، مہاتما گاندھی۔ انہوں نے گاندھی سے کہا، پنجاب میں ہمارے پاس 55,000 فوجی ہیں اور کلکتہ میں صرف آپ میری ایک آدمی کی فوج ہیں۔ گاندھی نے یہ چیلنج قبول کیا اور سیدھے فسادات کے مرکز کلکتہ کی ایک غریب بستی میں جا کے بس گئے۔ جب کلکتہ میں بھی تشدد پھوٹ پڑا تو گاندھی نے اپنا سب سے بڑا ہتھیار استعمال کیا، امرن انشن، یعنی مرتے دم تک بھوک ہڑتال۔ اس کا اثر ناقابل یقین تھا۔ صرف 73 گھنٹوں کے اندر شہر کے بڑے بڑے فسادی رہنما ان کے بستر پر آئے، اپنے جرائم کا اعتراف کیا اور اپنے ہتھیار ان کے قدموں میں ڈال دیے۔ کلکتہ بچ گیا۔ تو ایک طرف تقسیم کا یہ المیہ تھا، لیکن اسی کے سائے میں ایک معجزہ بھی ہو رہا تھا۔ آئیے اب کہانی کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ 500 سے زائد شاہی ریاستوں کو ایک متحدہ ہندوستان میں شامل کرنے کا وہ کام جو بالکل ناممکن نظر آتا تھا۔ ذرا سوچئے، اگر یہ 565 شاہی ریاستیں آزاد ہو جاتیں تو ہندوستان کا نقشہ کیسا لگتا؟ بالکل سوئس چیز کی طرح، جس میں جگہ جگہ سوراخ ہوں۔ ملک کا وجود ہی خطرے میں پڑ جاتا۔ یہ تھا وہ بڑا مسئلہ جو ہندوستان کے رہنماؤں کے سامنے تھا۔ اس مسئلے کا حل نکالا ہندوستان کے آہنی مرد سردار پٹیل نے۔ ان کی حکمت عملی بہت سادہ مگر شاندار تھی۔ شہزادوں سے کہا گیا کہ وہ ہندوستان میں شامل ہو جائیں اور بدلے میں ان کے القاب، ان کے محلات اور ان کے شاہی وظائف سب محفوظ رہیں گے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھی اپنی شاہی حیثیت کا استعمال کر کے شہزادوں کو راضی کرنے میں پٹیل کی بہت مدد کی۔
لیکن ہر ریاست اتنی آسانی سے نہیں مانی۔ جودھ پور کے نوجوان مہاراجا کی کہانی تو بالکل فلمی ہے۔ وہ تقریباً پاکستان میں شامل ہونے ہی والے تھے، لیکن آخری وقت میں وی پی مینن اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے انہیں منا لیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ الحاق کے کاغذات پر دستخط کرنے کے فوراً بعد مہاراجا نے غصے میں آ کر مینن کے سر پر پستول تان لی۔ اور پھر ہے جوناگڑھ کا قصہ، تو شاید سب سے عجیب ہے۔ وہاں کے نواب کو اپنے 2000 کتوں سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا، لیکن جب ہندوستانی فوج نے ان کی ریاست کو گھیر لیا تو نواب صاحب اپنی بیگمات اور بچوں کو چھوڑ کر اپنے پیارے کتوں کے ساتھ کراچی فرار ہو گئے۔ اور آخر میں وہ مسئلہ جہاں تقسیم کا المیہ اور اتحاد کا چیلنج ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، کشمیر، ایک ایسا زخم جو آج تک رس رہا ہے، ایک ایسا تنازع جو 1947 میں شروع ہوا اور اب تک ختم نہیں ہوا۔ یہاں واقعات کی ترتیب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مہاراجا ہری سنگھ ایک آزاد کشمیر کا خواب دیکھ رہے تھے، تبھی پاکستان سے پٹھان قبائلیوں نے حملہ کر دیا۔ مہاراجا نے گھبرا کر آخری لمحات میں ہندوستان کے ساتھ الحاق کے کاغذات پر دستخط کیے۔ اس کے فوراً بعد اقوام متحدہ نے جنگ بندی کروائی اور وہ لکیر کھینچ دی جسے آج ہم لائن آف کنٹرول کہتے ہیں۔ تو یہ ہے 1947 کی کہانی، ایک المیہ اور ایک معجزہ ایک ہی سانس میں، ایک ایسی قوم جس کی بنیادیں تقسیم کے آنسوؤں اور اتحاد کی امیدوں دونوں پر رکھی گئیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسی قوم جو اتنے تضاد سے پیدا ہوئی ہو، وہ اپنے اس ورثے سے سبق سیکھ کر ایک مشترکہ مستقبل کیسے بنا سکتی ہے؟